ادارہ ادب اسلامی ہند مہاراشٹر کی جانب سے منعقدہ 2 روزہ ریاستی ادبی کانفرنس کے دوسرے دن ملک کے مختلف مقامات سے ادیبوں اور دانشوروں نے شرکت کی۔ ادب کی زندگی اور زندگی کا ادب، یہ وہ مرکزی موضوع ہے جس کے تحت ناندیڑ میں اس قومی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ادارہ ادب اسلامی ہند کی جانب سے منعقدہ اس پروگرام میں اردو دنیا کے جن معروف ادیبوں اور تنقید نگاروں نے شرکت کی، ان میں نور الحسنین، ڈاکٹر سلیم خان، حسنین عاقب، ابوبکر عباد کے نام شامل ہیں۔ 2 سیشن کے تحت ہوئے پروگرام کے پہلے سیشن میں 3 ادیبوں نے ادب کی زندگی اور زندگی کا ادب کے عنوان پر مقالے پیش کیے، جبکہ دوسرے سیشن میں 3 افسانے پڑھے گئے۔ مقالہ نگاروں اور افسانہ نگاروں کی تخلیقات پر دانشوروں نے تبصرہ کرتے ہوئے ان موضوعات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ سیمینار کے دوران کئی کتابوں کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ ادارہ ادب اسلامی ہند جماعت اسلامی ہند کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو ادب کے شعبے میں خدمات انجام دینے والے افراد کی صحیح رخ پر رہنمائی کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ ادارے کی جانب سے ہر سال مختلف ادبی پروگرام لیے جاتے ہیں۔ یہ سیمینار بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پروگرام میں حصہ لینے کے لیے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی آج کل اردو میں تفریح ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، شاعری کے لیے لوگ آتے ہیں، شاعری سنتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، لیکن ادب کو بڑھانے کے لیے، اس کی کوالٹی کو انہینس کرنے کے لیے لٹریچر کو سننا، اس کے اوپر کریٹک کو سننا اور پھر اس کرٹیسزم پہ غور کرنا تاکہ ادب آگے بڑھے، یہ چیزیں آج جو ہے وہ ہمارے یہاں مسنگ ہیں، اور اس گیپ کو آج کے اس پروگرام نے پورا کیا ہے، اور اس سے لوگ ترغیب لے کے دوسری جگہ بھی اس طرح کی گفتگو کریں گے، سیریس ڈسکشنز کریں گے، اور ان کے ذریعے سے ادب پروان چڑھے گا۔ ادارہ ادب اسلامی کی جانب سے یہ 2 روزہ جو سیمینار مشاعرہ پروگرام تھا، یہ اپنی مثال آپ تھا۔ آخری سیشن جو تھا وہ افسانے سے متعلق تھا، جس میں 3 افسانہ نگار اور 3 ان کے تجزیہ نگار تھے۔ 3 جو تجزیہ نگار تھے ہمارے، انہوں نے بہت صحیح تجزیے افسانوں کے کیے، اور ایک ایسے ماحول میں انہوں نے بھی لے کے گئے جہاں افسانہ ہم سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو بہرحال اس کامیاب پروگرام کے لیے، جہاں ادارہ اسلامی ادب مبارکباد کا مستحق ہے، وہاں بڑی تعداد میں جس طرح سے لوگ یہاں شریک تھے، قارئین موجود تھے، خواتین موجود تھیں، اور ان سب نے تمام پروگرام کو جس طرح سے سنجیدگی سے سنا، وہ یقیناً قابل تقلید بات ہے۔